جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جی آیا نو ہنسدے رہو وسدے رہو. اللہ پاک آپ کو تتی ہوا بھی نہ چھوئے. پہنچ گئے جی ہم مارچ کو ویلکم کرنے کے لیے. یعنی ہم شروع کر رہے ہیں اس باری جو ہاروسکوپ کی ڈیٹس ہیں 2 مارچ سے شروع کریں گے. 9 مارچ پہ ہم اسے اینڈ اپ کریں گے. اس ہفتے 2 تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں ستاروں کی. 2 ستارے بدلنے جا رہے ہیں. اب ان میں کیا میسج آپ کے لیے ان اسٹور ہے، اس کے لیے تو آپ کو میرے ساتھ ساتھ 12 ستاروں سے گو تھرو کرنا پڑے گا. لیکن اب تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ریڈ گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ ہمارے باضابطہ طور پہ یوٹیوب فیملی کے ممبر بن جائیں. اور یہی ایک مورال بوسٹنگ مدد ہے میرے لیے جو آپ میری کر سکتے ہیں میری اس محنت کے نتیجے میں، کہ جو مجھے ہیڈ ٹو ٹو کرنی پڑتی ہے. یعنی ہیڈ کا جتنا استعمال کرنا پڑتا ہے اور جتنی میں نکمی ہوں اپنا ہیڈ استعمال کرنے میں، تو اس کا اتنا تو میرا بنتا ہے نا. اور آپ کا فیڈ بیک میں ہمیشہ کہتی ہوں میرے لیے میری لرننگ ہے. میں سیکھتی ہوں آپ کے فیڈ بیک سے. دوسرا، میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں اختلاف کیجئے، تنقید کیجئے، مگر احترام کے ساتھ، کیونکہ اتنا پیار کا رشتہ آپ لوگوں سے بنایا ہے، بہن کا، ماں کا، تو میرا خیال ہے ان رشتوں کا احترام تو ہونا چاہیے. ورنہ تو میں تو یہی کہوں گی بے ادب بے نصیب با ادب با نصیب. میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے، ابھی تک بھی ان چیزوں کو ہم نے آزمایا ہے. تو جو ہے یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں جی جن لوگوں نے جوائن کر لیا ہے ان کو میرا پیار بھرا سلام. اور آپ ہی لوگوں کے لیے یہ انفارمیشن دینی ہوتی ہے کہ جو مونولوگ بنائے جاتے ہیں صرف آپ لوگوں کے لیے، چاہے ایک بندہ بھی ہماری اس آرگینک فیملی میں انٹر ہو جائے. تو یہ ہے وہ نمبر اگر آپ کا دل چاہے، کیونکہ یہ جو 12 ستارے یہ جرنلائز انفارمیشن ہے، تو یہ ہے وہ نمبر جس پہ اگر آپ کا دل چاہے پرسنل ریڈنگ کرانے کے لیے تو یہ ہے وہ نمبر جو آپ کے اور میرے درمیان میں رابطہ بن سکتا ہے، جو آپ کے اور میرے درمیان کو ہم لوگوں کو آپس میں جوڑ سکتا ہے. تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ وہ نمبر ہے جو آپ کو مجھ سے ملائے گا سیلف لیسلی. اور یہاں پہ آپ کی انفارمیشن بھی محفوظ ہے اور آپ کو ڈیٹیلز بھی مل جائیں گی. دیر سویر ہو جاتی ہے اسپیشلی ٹیلی فون کے جو کلائنٹس ہیں، تو میں ہمیشہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں آپ لوگوں سے کہ پلیز اگر دیر ہو جائے تو آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ مجھے معافی دے دیا کرنی ہے، کیونکہ میں یہاں سانس روکے بغیر کام کر رہی ہوتی ہوں. مجھے تو اتنی ہنسی آتی ہے کہ میں بیمار ہوتی ہوں، کلائنٹس کیا کرتے ہیں ٹوٹکے بتانا شروع ہو جائیں گے، دوائیاں بھیجنی شروع کر دیں گے کہ تو کھا پر بول صحیح، کہ کھا لے دوائی پر بولو صحیح. ہمارے لیے تمہارا بولنا امپورٹنٹ ہے. ابھی بھی دیکھیں آواز کے کتنے سر نکل رہے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ 4 محدود سے علوم ہے جو میرے رب نے مجھے دیے: ایسٹرولوجی، نیومرولوجی، پامسٹری اینڈ کارڈس. اور یاد رکھیے میں علم کی بات کرنے والی عورت ہوں. نہ میرے پاس کوئی جنات ہیں، نہ میرے پاس موکلین ہیں، نہ میرے پاس عاملین ہیں. میں صرف علم کی مدد سے آپ کی رہنمائی کرتی ہوں. شاید یہی اوتھینٹسٹی ہے کہ آج تک ایک عورت ہوتے ہوئے میں نے اس ملک میں 99% کا ریکارڈ بنایا. 2025 میں بھی مارچ تک میری 3-4 پیشگوئیاں تو پوری ہو چکی ہوئی ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ پاک نے جو ہے نا یہاں پہ مارچ تک کی میری 3 سے 4 پریڈکشنز پوری ہو چکی ہیں اس سال کی. سب سے خوفناک پریڈکشن تھی کہ میں نے کہا تھا آگ لگنے کے واقعات ہو سکتے ہیں، اور لاس اینجلس کی آگ شاید آپ لوگ بھول گئے ہو، میں نہیں بھول سکتی. تو انڈیویجولی بھی میں نے گھروں میں میسیجز دیے کہ پلیز اپنے خیر مونولوگ لمبا ہو جائے گا، لمبی بات نہیں کرنی چاہیے. تو یہ جو ہے غیب کا علم بالکل نہیں ہے، اندازے ہیں، ایک روڈ میپ ہے. گوگل جیسے رہنمائی آپ کی کرتی ہے، جیسے محکمہ موسمیات کرتا ہے، اسی طرح اتنی ہی رہنمائی ہمیں اس علم سے مل سکتی ہے. دوسری بات اپنا بہت آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے، کسی مونسٹر کے ہتھے نہیں چڑھنا. یہی وہ نمبر ہے جو آپ کے میرے درمیان برج بن سکتا ہے. اور باقی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ زندگی میں ایک بار بھی کافی ہوتا ہے اپنے ذائچے کی معلومات حاصل کر لینا،
کہ کہاں پہ ریڈ زون ہے، کہاں پہ ہم گرین زون ہے، کہاں پہ ہم سیف ہیں. تو یہ انفارمیشن زندگی میں ایک بار بھی کافی ہوتی ہے لے لینی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کسی کے ہاتھ نکالوں سے ہوشیار، مجھ سے ہوشیار باش. تو میں کسی چٹ چیٹ پہ، کسی میڈیم پہ، کسی ٹک ٹاک پہ میں نہیں ہوں. وہ کون میری ٹک ٹاک بناتا ہے، وہ کون میرے سے کام لے رہا ہے، یا وہ کون ہے جو مجھے پروموٹ کر رہا ہے، مجھے نہیں پتا. اللہ اس انسان کو، میں تو یہی کہہ سکتی ہوں، ہدایت کا راستہ دے، اور اللہ اس کے دل میں نیکی ڈالے، اور اس طرح کے کام نہ کریں. اپنے حصے کا کام کریں، دوسروں کی کس کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں. چلیں جی، بہت لمبا مونولوگ ہو گیا. میرا خیال ہے میری ٹیم نے ابھی تک، وہ خود سوئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں میں کتنا لمبا بول گئی ہوں. تو چلتے ہیں جی انشاءاللہ. ستاروں میں تاخیر نہیں کرتے، کیونکہ لمبی باتیں نہیں ہیں، اتنی اچھی باتیں، شکر ہے اللہ کا. ہلکا پھلکا ہاراسکوپ ہے. تو چلتے ہیں بغیر تاخیر کیے اپنے ہاراسکوپ کی طرف. اسٹے ود اس. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید کہتے ہیں زون سی کو. اور زون سی کا پہلا ستارہ ہے سیجیٹیریس، یعنی کہ برج قوس کے جو لوگ ہیں، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں فے سے اور انگلش میں ایف سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے، تو بے شبہ جو ہے، بلا شبہ سیجیٹیرینز کی جو جنرلائز انفارمیشن ہے یہ آپ کی مدد کرے گی. اور اس کو ہم شروع کرتے ہیں جی 2 مارچ سے ہم کہانی شروع کریں گے، اور ختم ہوگی جا کے 9 مارچ پہ. تو جی شروع کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے جو ستارے ہیں. 2 اور 3 مارچ جو ہے بڑی پازیٹیو ہے. آپ کے لو ہاؤس میں، آپ کے بچوں والے ہاؤس میں جو ہے ایک ستارہ تو ذرا الٹا چل رہا ہے، تو میں اس کی بھی آپ کو کہانی سمجھاتی ہوں کیا کرے گا. لیکن ایک پازیٹیو آیا. ایک کیا کرے گا سیجیٹیرینز، کہ جو میرے سیجیٹیرینز کی بلوڈز ہیں، مرد حضرات کی، وہ تھوڑے ٹینٹرم تھرو کر سکتی ہیں، لیکن خطرے کی کوئی کہانی نہیں ہے. تھوڑے کبھی کبھی انسان ٹینٹرم تھرو کرتا ہے. تو یہ خواتین کے لو سٹارز کی وجہ سے میرے پیارے بھائیوں کو تھوڑی سی سفرنگز آ سکتی ہے ریلیشن شپ کو ہینڈل کرنے کی. لیکن 2 اور 3 اینی ہاؤ سیف ڈیٹس ہیں. 4 اور 5 دعاؤں کی ساتھ بھی مل جائے گی سیجیٹیرینز. پلس تھوڑا پریشر ضرور انڈیکیٹ ہو رہا ہے آپ کے جاب ایریا کے اندر، آپ کے ہیلتھ زون کے اندر. ایک فار دا ٹائم بینگ جو ہے ایک تھوڑا پریشر انڈیکیٹ صرف ہو رہا ہے وہاں پہ، ایک پریشر کی انڈیکیشن ہے. اس کے بعد آتی ہے جی 6 اور 7 مارچ کی جو تاریخیں ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے پازیٹیو ہے سیجیٹیرینز، کیونکہ ایک ستارہ انتہائی پازیٹیو جو ہے آپ کے ریلیشن شپ ہاؤس کے اندر جو اس نے قدم رکھا ہوا ہے، یہ انتہائی نیک ستارہ ہے. یہ آفیشلی یہاں پہ آیا تھا 24 مئی 2024 کو. اللہ کرے اس نے تب سے کو فائدہ دیا ہو. بٹ ہوا یہ کہ 10 اکتوبر سے یہ ذرا سلو ہو گیا تھا. میں ہمیشہ جیسے آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اچھے ستاروں کی کن بھی رب سے مانگنی ہے، تاکہ زمین پہ کن فیکون ہو جائے اور آپ کی کوئی بھی بات جو ہے وہ اوپر سے رد نہ ہو. تیسری چیز جو ہے یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا جو ہے جو اب جو یہ سالڈ ہوا ہے 10 فیبروری سے، یعنی جو شادی کے خواہش مند ہیں ان کو بھی مایوس نہیں کرے گا. جو اپنی شادی کو بہتر طور پہ چلانا چاہتے ہیں انہیں بھی یہ ستارہ مایوس نہیں کرے گا. وہاں پہ بھی انہیں کوئی نہ کوئی پھل دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے بعد جو ہے 8 اور 9 کی جو 2 تاریخیں ہیں، یہ تھوڑی سی ذرا خرچوں کی انڈیکیشن جو ہے وہ کر رہی ہے کہ آپ نے اگر نہیں خرچہ کرنا تو اگر تو یہ 2 ڈیٹیں ڈیٹس گزاری جا سکتی ہے. میں لاہوریوں والی انگریزی بولنا شروع ہو گئی ہوں کہ یہ 2 ڈیٹیں تو یہ 2 تاریخیں اگر گزاری جا سکتی ہیں تو گزار دیجئے گا، اور ان کو گزارنے کے بعد اپنا کام کر لیجئے گا، تاکہ پھر ورتھ بائنگ ہوگا، یا وہ خرچہ آپ کو چبھے گا نہیں، اور بیلنس بھی، کمپنسیشن بھی اللہ جلدی دے دیں گے. کیونکہ یہ ستارہ جو سیجیٹیرینز آپ کے خانہ مال میں ہے، یہ یہاں پہ 5 جنوری سے 2025
25 فیبروری 2025 تک بہت سکیری ہو گیا تھا. اللہ نہ کرے اس نے آپ میں سے کسی کا بھی مالی نقصان کرایا ہو, آپ کو کوئی آپ کے مال کو کوئی ڈس, اس جو میں نے آپ کو ڈیوریشن بتائی ہے, اللہ نہ کرے کسی کو بھی کوئی لاس ہوا ہو. اب یہ شکر ہے کہ یہ سٹیبل ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی یہاں موجود ہے, تو ہمیں ابھی بھی وجیلنٹ رہنا ہے. ابھی ہم مطلب یہ نہیں کہہ سکتے ہم سیف زون میں آ گئے ہیں یا ہم سیجیٹیرینس کھل کے کھیل سکتے ہیں, تو ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے. تو ابھی ہمیں یہاں پہ ذرا وجیلنٹ رہنا ہے. پھر ہمارے وہ سیجیٹیرینس جو ذاتی کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی بہت محتاط رہیں. اب دیکھیں دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹڈ ہیں, یعنی پیسوں میں ابھی 2 مہینے کی ہمیں سمجھداری کے ساتھ چلنا ہے, اور ہم بزنس ایریا میں ہمیں ستارہ ابھی رسک کی اجازت نہیں دے رہا. یعنی نہ ہی آپ نے گھبرا کے نئے کام کو شروع کرنا ہے جلد بازی میں, اور نہ پریشان ہو کے پرانے کام کو بند کرنا ہے. دونوں کام نہیں کرنے. مشکل سے آپ نے 18 اپریل 2025 تک کا وقت جو ہے اس کو کھینچنا ہے. اس کے بعد جی ہم آتے ہیں آپ کے ہوم لینڈ کے اندر. ہوم لینڈ کے اندر ایک ستارہ آپ کو یاد ہوگا, یہ 14 فیبروری کو 2025 اسی سال آیا آپ کے ہوم لینڈ کے اندر. تو مجھے ڈر تھا کہ یہ آپ کے جو ایشوز ہیں آپ کے گھر کے, ان میں کوئی مسائل پیدا نہ کرے, یعنی آپ کی کوئی لڑائیاں نہ ہوں اپنے ان کے ساتھ. جو ہے ہوتا ہی ہے نا انسان کے کوئی معاملات میں تلخی نہ آئے. تو وہاں پہ جو یہ ستارہ آیا تھا تو یہ تھوڑا ڈینجرس تھا. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اب یہ پازیٹیو ہو چکا ہے, اور اللہ کرے کہ اب اس کی موجودگی آپ لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے. ٹھیک ہے نا, اب یہ پازیٹیو ہو چکا ہے یہاں پہ, کیونکہ وہ ستارہ جو زیادہ خرابی پیدا کر رہا تھا 2-3 اپریل کو, یہاں مارچ کو یہ ایگزٹ کر گیا ہے. تو اب یہاں پہ آپ کا ہوم لینڈ جو ہے وہ یہاں پہ کلیئر ہے. تو اب ذرا آپ اپنے گھر کو جو ٹھیک کرنا ہے, اللہ نہ کرے اس نے کوئی آپ کی الیکٹرانکس کو خراب کیا ہو, یا آپ کے گھر کی خواہ بجلی کے مسائل نہ پیدا کیے ہوں, یا گھر کے افراد کے مابین غلط فہمیاں نہ پیدا کی ہوں, تو اب آپ کی جان وہاں سے ریلیز ہو گیا, ستارہ نکل گیا. اب آپ ان معاملات کو ریکنسٹرکشن کر لیجئے گا. لو لائف ٹھیک ہے, اس میں ستارے کی پوزیشن بالکل ٹھیک ہے. یہ تھا جی. اور ہفتے کی جو پوزیشن ہے اللہ کا شکر ہے میں نے آپ کو پوری وہ کلیئر کر دی ہے میں نے. اگلا ستارہ آ گیا جی کیپریکون, یعنی کہ برج جدی کے جو لوگ ہیں, جن کا نام اردو میں تو مشکل ہے بتانا, انگلش میں جویریا والا, جاوید والا, جی گرل والا, زیبرے والے سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں, اور وہ اس ستارے سے اپنی جو ہے مدد لے سکتے ہیں. بالکل یہ ستارہ آپ کی فور شور مدد کرے گا انشاءاللہ. تو آپ اس کی مدد لے کے اپنے مسائل جو ہے وہ سولو کر سکتے ہیں. تو جی جنرلائز انفارمیشن ہے کیپریکونینز کی بھی, یہ ذہن میں رکھیے گا. سب سے پہلے تاریخیں نوٹ کر لیجئے. 2 مارچ سے ٹل 9 مارچ تک کا یہ ہاروسکوپ ہے. تو جی 2, 3, 4 اور 5 شکر ہے کوزی ہیں, ایزی ہیں, جھونکوں والی تاریخیں ہیں. گھر میں بھی امن سکون کی اس وقت تو ماحول نظر آتا ہے. اور اس ہفتے جو تبدیلیاں کر رہے ہیں ستارے, ٹھیک ہے نا, اس کی وجہ سے سسرالی معاملات آپ کے ہوں, یا آپ کی جو ہے آپ کے سسرال کے معاملات ہوں, یا آپ کے جو ہے وہ ہوں کیا کہتے ہیں سسرالی معاملات, رشتہ داریاں ہوں, آپ کے ہوم لینڈ ماں بہن بھائی ہوں, آپ کی لو لائف ہو, اس وقت کیوس ختم ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اس ہفتے کی جو تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں, اور یہ تاریخیں بھی سپورٹ کر رہی ہیں. 2 مارچ سے لے کے 5 مارچ تک. 6 اور 7 مارچ بھی ٹھیک ہے, آلدو کہ سلو کر سکتی تھی آپ کے جاب ایریا کو, یا یہ سلو کر سکتی تھی آپ کے جو ہے آپ کا وہ جو آتا ہے ایک آپ کا جس کو ہم کہتے ہیں ہیلتھ زون اور جاب ایریا, ان دونوں کو یہاں پہ یہ جو ہے ستارہ سلو کر سکتا تھا.
لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ سیف ہو گئی ہے، اور آپ کا جاب ایریا بھی انشاءاللہ اللہ کرے کہ 10 فیبروری سے لے کے 2025 کی میں بات کر رہی ہوں ٹل دی اینڈ آف جون آپ کو کوئی جاب کی گروتھ ہو، کوئی ان ایکسپیکٹڈ مارکا مارے، کوئی نیا راستہ کھل جائے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہیلتھ میں جو بیمار تھے اللہ پاک غیب سے شفائے کاملہ دیں گے، سوائے ایک خطرے کے کہ ویٹ بہت جلدی پٹ آن کر سکتے ہیں، تو وہ ذرا سا آپ کی فائٹ ہے اپنے ویٹ ایریا کے ساتھ کہ وہاں پہ مسئلے پیدا نہ ہوں۔ تو جو ہے یہ ستارہ بھی جو جاب والا جس کی میں ہاؤس کی بات کر رہی ہوں، یہ پچھلے سال یہاں پہ آیا تھا 24 مئی کو لاسٹ ایئر، لیکن 10 اکتوبر لاسٹ ایئر یہ ذرا سلو ہو گیا، ابھی 10 فیبروری سے یہ پھر سالڈ ہو گیا ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ یہ یہاں پہ آپ کی خاصی مدد کرے گا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی 8 اور 9 کی جو 2 تاریخیں ہیں، آلدو کہ ستارہ تو اتنے مزے کا نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ 8 اور 9 کی تاریخیں اس وقت اگر آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ، آپ اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ کسی بھی ایشو کو ریزولو کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے یہ اللہ کے حکم سے امید ہے کہ میرے کیپریکونینز کو سنا جائے گا، تو آپ کی بات کو سنا جائے گا اللہ کے فضل سے۔ تو اگر آپ کوئی بھی چیز سولو کرنا چاہتے ہیں تو ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ لوگوں کی فیور میں ہے، یعنی آپ کو بالکل سنا جائے گا اور آپ کی بات کو سمجھا جائے گا۔ یہاں پہ جو ستارہ آپ کے ریلیشن شپ کو خدا نہ خواستہ خراب کر سکتا تھا، اور اگر نہیں کیا تو رب کا شکرانہ ادا ضرور کیجیے گا۔ 5 جنوری کو 2025 کو یہ ستارہ یہاں آیا، 25 فیبروری تک یہ بہت ظالم ہو سکتا تھا، اس کا امکان موجود تھا، آپ کی ریلیشن شپ خراب کرتا لائف پارٹنر کے ساتھ یا بزنس پارٹنر کے ساتھ، اور اگر سے نہیں کیا تو میں کہتی ہوں بڑے شکر کا مقام ہے یہ۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب جو ہے ستارے کی پوزیشن یہاں پہ یہ ہفتہ تو ٹھیک ہے ٹل دی 9 مارچ۔ پھر ایک ستارہ جو رشتہ داریوں میں کیوس پیدا کر سکتا تھا، یعنی سسرالی رشتہ داریاں، دفتری معاملات، پھر یہ غلط فہمیاں پیدا کرا سکتا تھا رشتوں کے مابین۔ 14 فیبروری کو یہ کیپریکونینز آیا تھا آپ کے ان معاملات کو خراب کرنے کے لیے۔ تو میں یہ بھی آپ سے کہتی تھی کہ اگر آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کرنا ہے اپنی وہیکل پہ، تو اس کا پورا مکینیکل چیک اپ کرا کے آپ نے نکلنا ہے، صدقہ دے کے نکلنا ہے، تاکہ کہیں بھی آپ کی سواری کا خراب ہونا یا کوئی ایسی انوائنگ چیز آپ کو پریشان نہ کرے۔ اسپیشلی میں بہت ڈرتی ہوں جب موٹر وے پہ پرانے ٹائرز کے ساتھ سفر کیا جاتا ہے، ہمیں ہائی ویز پہ یہ رسک نہیں لینا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا ہم کیوں اپنی جان کو اتنا ایزی لے لیتے ہیں اور دوسروں کی جانوں کے ساتھ بھی کھیل لیتے ہیں، یہ کتنا بڑا کرائم ہے۔ صرف آپ اپنی جان تو آپ نے ٹھان لیے جانے کی دنیا سے، جو بیچارے نہیں جانا چاہتے آپ ان کو بھی ساتھ لے کے چلے جاتے ہو۔ تو یہاں پہ اپنا بہت آپ نے جو ہے یہ ہم بار بار کہتے رہے کہ آپ نے ٹریول کرتے ہوئے اپنی جو ہے احتیاط کرنی، جو بھی ایس او پیز ہیں ٹریول کے، چاہے وہ انٹرنیشنل ٹریول تھا یا وہ نیشنل لیول پہ آپ کی ٹریولنگ تھی۔ دوسرا میں بار بار کہتی رہی کوئی لیگل میٹرز میں نہیں پھنسنا، کوشش کرنی ہے امیکیبلی چیزوں کو سولو کریں، ٹیبل ٹاک پہ سولو کر لیں۔ پھر میرے جو اسٹوڈنٹس تھے کیپریکونینز سے میں ایک ہی بات کہتی تھی، ابھی بھی کہتی ہوں کہ آپ نے ہارڈ ورک کرنا ہے، آپ نے قسمت پہ ریلائی نہیں کرنا۔ قسمت تھوڑی فلکچویٹڈ ہوئی ہوئی ہے اس وقت اسٹڈی ایریا کے اندر۔ اس وقت اگر کوئی آپ کے پاس آپشنس نظر آ رہی ہیں باہر اپلائی کرنے کے لیے، تو ابھی ٹائم رائٹ نہیں ہے۔ یا تو بہترین کنسلٹنٹس کو ہائر کرنا ہے جن کے 5 سٹارز ہوں، جو کہ جن کی ریپوٹیشن ہو، کسی ایسے کے ہتھے بے وقوف نہیں بننا۔ یونان والا واقعہ یا یہ جو ڈنکی لگا کے جاتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا، میڈیا بیچارہ اویئرنیس جتنی دے سکتا تھا دے چکا ہوا ہے، سب کے گھروں میں ٹی وی ہیں، سب کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، پھر آپ اپنے بچے پہ رسک کیسے لے سکتے ہیں؟ ایک کلائنٹ میرے پاس آ گیا تھا
کہ جو یہ کام کرتا تھا، اور میں نے اس سے بڑے کویشچنس بھی کیے. زیادہ لمبی بات تو میں کر نہیں سکتی ہوتی، میں ٹائم کی پابندی ہوتی ہے، لیکن میں بڑی حیران ہوں کہ جو یہ کام کرتے ہیں ان کو کیوں اللہ سے ڈر نہیں لگتا. خیر اللہ پتہ نہیں کیسے ڈھیل دی ہوئی اللہ نے ان لوگوں کو. تو ہفتے کی پوزیشن کیپریکونین سیف ہے. جاب میں محنت کیجیے اور صحت پہ کام کیجیے، دونوں چیزیں آپ کو ماشاءاللہ بینیفٹ دے گی. جی، اور اب باری ہے ستارہ ایکویریس یعنی کہ برج دلوں والوں کی، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں مشکل ہے، انگلش میں ایس سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہو تو بھی آپ اس ستارے سے اپنے لیے مدد بالکل لے سکتے ہیں، ایکویریس کے ستارے سے جو ہے. اور باقی اللہ آپ کی مدد کرے. ہاروسکوپ کی جو تاریخیں جو اس ہاروسکوپ کی تاریخیں ہیں، 2 مارچ سے ایکویرینس ہم شروع کریں گے اور ہم اسے ختم کریں گے 9 مارچ پہ. تو کہانی کی بسم اللہ کرتے ہیں. 2 مارچ سے لے کے 7 مارچ تک تو ماشاءاللہ آپ مکمل سیف زون میں ہیں. اگر کہیں اتفاق ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، کوئی بھی آپ کا پرپز ہے، تو آپ ماشاءاللہ سیف ہیں. سفر آپ بالکل پلان کیجئے، چاہے سیر ہے، چاہے کوئی رشتہ داری کا پرپز ہے، چاہے کوئی دفتری اپوائنٹمنٹ ہے، آپ کا ٹارگٹ اچیو ہونا چاہیے اور وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کریں گے. اس کے بعد 4 اور 5 بھی ٹھیک ہے، یعنی دعاؤں کی ساتھ بھی ہے اور رمضان المبارک بھی ہے آپ کے پاس، ویڈیو بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ. 6 اور 7 بھی ٹھیک ہے مارچ کی. اس وقت ماشاءاللہ جو ستارہ پاورفل ہوا ہے میرے ایکویرینس کو بینیفٹ دینے کے لیے، ان کے بیبی ہاؤس میں بھی جو لوگ بچے کے خواہش مند ہیں، جو لوگ اپنے بچوں کے معاملات میں کسی بھی اپنے فرض سے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، یہ مبارک وقت جو ہے ایکویرینس آپ لوگوں کے لیے شروع ہو گیا تھا پچھلے سال 24 مئی سے، اور 10 اکتوبر پچھلے سال سے تھوڑا یہ ستارہ سلو ہو گیا. اس سال 10 فیبروری سے یہ ستارہ پھر سے میرے ایکویرینس کو بلیسنگز دینے کے لیے 199% ایکٹیو ہو چکا ہے. 1% کیا ہے؟ میرے رب کی کن مانگنی. اس پہ اتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے کن فیکون. آپ اللہ سے کن مانگیے اور زمین پہ کن فیکون ہو جائے، اور آپ جو ہے صاحب جو بھی آپ کی مراد ہے آپ کو میرا رب بامراد کرے. یہ ہو گیا جی. اور لو لائف میں بھی ستارہ اچھا ہے، کوئی بہت زور سے اچھا لگ گیا ہے، سنبھال لیجئے. اس رشتے میں آنے والے وقت میں مجھے اسٹیبلٹی اور پائیداری نظر آ رہی ہے. اچھا 8 اور 9 مارچ 8 اور 9 مارچ بہت خیال رکھیں، یا صدقہ دے دیں اپنی ہیلتھ کی نیت سے، اور یا اپنے جو ہے کام کے جو ہے آپ کا اس کی نیت سے اپنا صدقہ دے دیجئے گا. تو یہ ذرا سی احتیاط آپ نے کرنی ہے کہ یہاں پہ آپ نے اپنا صدقہ دے دینا ہے. اس کے بعد جی جو ہے ستارہ جو ہے اب آپ کے فائنینشیل ایریا میں بھی آپ کی سپورٹ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کے فائنینشیل جو معاملات ہیں، یعنی وہاں پہ اب اللہ کے فضل سے ایک ستارہ کیونکہ اسی ہفتے ایگزٹ کر گیا ہے، اور یہ یہاں پہ آیا تھا آپ کے خانہ مال میں افراتفری پھیلانے کے لیے. 14 فیبروری کو یہاں پہ آیا تھا، تو اب یہ یہاں سے ایگزٹ لے گیا. تو اللہ میرے نے چاہا انشاءاللہ تو اب یہ آپ کے لیے ایک آسانیاں پیدا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کے رستوں کو آسان کر رہا ہے. اور موج کیجیے اور چیزوں کو بہتر طریقے سے انجوائے کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں فرمائیں. اور خانہ مال میں اب آپ جو ہے کچھ سیو بھی کیجیے. کوئی میجر ڈیسیجنس لینے ہیں ایکویرینس، کوئی سیلنگ بائنگ کے، تو یہ والا ٹائم بہت اچھا ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ ایک آسان رستے انڈیکیٹ آپ کے لیے ہو سکتے ہیں سیلنگ اور بائنگ میں بھی. تو یہ تھا جی میرے ایکویرینس کے اس ہفتے کے ستاروں کا حال. اب ہم چلتے ہیں ہمارا آخری ستارہ جو ہے پائسس یعنی کہ برج ہوت، جن کے پاس کسی بھی ریزن سے اگر اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام
اردو میں دال سے اور انگلش میں ڈی سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو بالکل یہ والا ستارہ آپ لوگوں کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اور شروع کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے ستارے۔ 2 مارچ سے پائسز ہم شروع کریں گے، 9 مارچ پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ اور 1 لائنر میسج ہے کہ اس پورے ہفتے میں میرے پائسینس سیف زون کے اندر ہیں۔ ریلیشن شپ ایریا میں آپ لوگوں کو کہتی رہی ایک ستارہ کیوس کریٹ کر رہا ہے، کیوس کریٹ کر رہا ہے، وہ بھی ایگزٹ لینے لگا ہے اللہ کے فضل سے، وہ بھی یہاں سے نکلنے لگا ہے اور یہاں پہ آپ کے اس ہاؤس کو وہ فری کرنے جا رہا ہے۔ یعنی اب آپ کو ریلیشن شپ ہینڈلنگ میں مدد ملے گی، یا وہ کیوس جب ختم ہوگا تو آپ وائزلی پھر سے ڈیل کر سکیں گے۔ اور وہ ازدواجی زندگی ہے آپ کی بزنس ریلیشن شپ ہے، یا وٹ ایور جو آپ کے سوشل ریلیشنز بھی ہوتے ہیں، تو اب پائسینس کو ایک سفوکیشن ختم ہوگی۔ این ویلنٹائنس کے اوپر یہ یہاں پہ اس نے قدم رکھا اور ابھی اس ہفتے 3 تک یہاں سے نکل جائے گا۔ اس کے علاوہ خانہ مال میں 2 ستارے اچھے آتے ہیں آپ کے پائسز، ایک پیسے لا رہے اور ایک آپ کو مجبور کرے گا، آپ کو موٹیویٹ کرے گا، یا شاپنگ اپنی گرومنگ کے لیے کرنا چاہیں، یا اپنے گھر کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیں، یہ وہاں پہ آپ کو موٹیویٹ کرے گا۔ یعنی آپ کے گھر کے جو معاملات ہیں اس میں یہ آپ کے لیے جو ہے ذرا آپ کو بہلائے گا کہ خرچہ کرو، اور جو ہے نا تو یہاں پہ آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کیسے مینیج کرتے ہیں۔ پھر ایک ستارہ جو ہے پائسز آپ کے اس وقت جن پائسز کی خواہش ہے اپنا گھر یا گھر بدلنا، یا اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا، اپنے گھر والوں کے لیے اگر کچھ کرنے کی خواہش ہے تو بھی ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ یہاں پہ آپ کے لیے پازیٹیو ہے اللہ کے فضل سے۔ تو اس کی موجودگی بھی آپ کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی موجودگی سے بھی فائدہ اٹھائیے، اور اللہ کا فضل ہے کہ یہاں پہ اس کی موجودگی اس وقت آپ کے لیے ہمیں پازیٹیو نظر آتی ہے۔ تو جو بھی آپ فیصلہ کرو گے، جب وقت کی رحمت آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی تو اس فیصلے میں یوں سمجھے رب کی برکت بھی شامل ہو جائے گی اور آسانی ہوگی زمین پہ۔ اب ایک ستارہ، ویسے تو یہ ہفتہ آپ سیف ہیں، لیکن ایک ستارہ جو آپ کے لو لائف میں بگاڑ پیدا کر سکتا تھا، یا اللہ نہ کرے بچوں کے معاملات میں میرے پائسینس کو کسی تکلیف سے گزار سکتا تھا، 5 جنوری سے یہ ستارہ جو ہے ذرا الٹا چلنا شروع ہو گیا تھا۔ 25 فیبروری کو یہ سیدھا ہو گیا ہے اور مطلب رک گیا، لیکن یہاں سے ابھی ایگزٹ نہیں کیا، تو اپریل کے لگ بھگ یہاں سے ایگزٹ کرے گا۔ ٹل دین آپ نے محتاط رہنا ہے اپنی لو لائف میں بھی، ہر چیزوں کو ذرا دھیمے سے لیجئے، گو ود دی فلو چلیے، ہائی ہوپس نہ رکھیے، اور بچوں کے معاملات میں ویجیلنٹ رہیے، چاہے آپ کے بچے جو آپ کے پاس ہیں یا اگر آپ دنیا میں لانا چاہتے ہیں۔ ہماری وہ پائسینس بہنیں جو بیبی کنسیو کیے ہوئے ہیں ان کو بھی بہت اپنی کیئر کرنی پڑے گی اس وقت میں، جب تک کہ اپریل کا اینڈ نہیں آ جاتا تو تب تک آپ لوگوں کو جو ہے یہاں پہ ذرا محنت سے چلنا، ذرا کیئر سے چلنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے ریلیشن شپ ایریا میں ابھی تو کچھ عرصے کے لیے سکون ہے، لیکن جہاں ہمیں نظر آئے گا کہ آپ کو وارن کرنا ہے، آپ کو چتونی دینی ہے، تو ہم پھر سے الرٹ ہو جائیں گے۔ اس وقت تو اللہ کا شکر ہے جو بمباری ہونے کا امکان اگر تھا 14 فیبروری کے بعد سے، تو اس ہفتے 3 مارچ سے یہ سلسلہ خاصا ہمارے انڈر کنٹرول انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ آپ جیسے 21-20 مارچ سے آگے سفر شروع کرو گے پائسز، اس وقت اس ڈائریکشن کو سمجھ کے چلنا ہے، تو ماشاءاللہ فائنینسز میں مزید کوئی بہتری آنے کا آپ کے امکان ہے جیسے جیسے آپ آگے جاتے جاؤ گے۔ تو یہ تھا جی اس ہفتے کے ستاروں کے حالات۔ اپنی طرف سے تو میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، بالکل بھی نہیں چھوڑی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے بھی مارجن دیجیے گا، انسان ہوں، ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے جو کہ
ساری زندگی نہیں استعمال کی پڑھنے کے لیے کہ نہیں دماغ استعمال کرنا پڑے گا، دماغ استعمال. اللہ پاک نے اس عمر میں مجھے اٹھا کے کان سے کھڑا کیا جس عمر میں لوگ ریٹائرمنٹ پلان لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جنہ تیری مرضی نہ چاہ بے لیا، کیا کہہ سکتے ہیں. ان کی رضا میں راضی ہونا، ان کی رضا میں گھٹنے ٹیک دینے میں ہماری عافیت ہے. اسی میں وہ آسانی پیدا کر دیں تو اس میں بھی اس رب کا بہت شکریہ. کر دیجیے آسانی. بہت سارے معاملات ہیں جو سب پینفل ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی، اور انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے اگلے ہفتے. ٹل دین ریزولوشن کر لیجئے جو میرے ملک میں جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اب اس ملک کو ہماری سنسیئرٹی کی، ہمارے پیار کی، ہماری توجہ کی بہت ضرورت ہے. مت سوچیے ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، انڈیویجول لیول پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر ہم نے ٹریفک وائلیشن ہی بند کر دی نا، ہم بہت اچھے انسان بننا شروع ہو جائیں گے. کچھ تو کیجئے، آپ کو اچھا لگے گا اگر آپ اپنے حصے کی کنٹریبیوشن ڈالو گے اپنے ملک کے لیے. سچ مچ آپ کو بہت اچھا لگے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے راستے آسان ہو، آپ پہ، آپ کے پیاروں پہ اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی آسانی ہو. اور میں تو بار بار کہہ رہی ہوں اپنے اپنے قبلے درست کر لیجئے. اب ہم میں سے بچے گا وہی جس نے رب کی رسی کو پکڑا ہوا ہوگا، ورنہ بچت نہیں ہے، ورنہ امکان نہیں ہے. اپنا بہت دھیان رکھیے گا. میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اگلے ہفتے مجھے پھر سے آپ لوگوں سے نکی مار کھا لو گی. ابھی بھی اس کی نہیں الرجی ٹھیک ہوئی ہے. میری اتنے ہسپتال کے پھیرے لگوا رہی ہے. میری بلی ہے سامنے بیٹھی ہوئی ہے لیپ ٹاپ کے اوپر ٹیم والوں کے جو ہے نا. تو اپنا دھیان رکھیے گا. مجھے دیجیے میرے ہی لاؤں سے اجازت. میرا رب آپ کا سب کا حامی و ناصر ہوں. میرے رب آپ سب کے مددگار ہوں. فی امان اللہ. تھینک یو. خوش رہیے، سلامت رہیے.